رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 سے 216 تک تلاوت کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور رب تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی اور قیامت کے متعلق عقیدہ بتایا اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سبق دیا، تو اب اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت ہوئی. چند لوگوں کے سوا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا. جو مسلمان بھی ہوئے ان کو بھی بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی. ان میں سے بعض شہید ہو گئے، بعض کو ٹخنوں میں رسیاں باندھ کر گلیوں اور سڑکوں پر کھینچا گیا، بعض کو گرم ریت پر لٹا کر ان کی چھاتی پر چڑھ جاتے. غرضے کے طرح طرح کی تکلیفیں دی. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کا چچا بہت سخت آدمی تھا. اس نے کہا لڑکے کلمہ چھوڑ دے. کہنے لگے چچا جی کلمہ چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، کلمہ تو پڑھنے والی چیز. چچا نے ایسا کیا کہ دیوار میں لمبی موٹی میخ ٹھونک کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس سے لٹکا دیا، اور اس پر بھی تسلی نہ ہوئی تو اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ سوکھی گندگی کہیں سے اکٹھی کر کے لاؤ، اس کو جلاؤ اور اس کا دھواں ان کی ناک میں دو. ان کے ساتھ یہ بھی کیا گیا. ان کو ایمان سے ہٹانے کے لیے بہت کچھ کیا گیا، لیکن یہ لوگ بڑے صبر، ہمت اور حوصلے والے تھے. شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں ایسی تکلیفوں میں مبتلا نہیں کیا، ورنہ ہم میں سے کوئی ایک بھی کھڑا ہونے والا نہیں. اسی طرح جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے بھی ایک چٹائی وغیرہ میں لپیٹ کر ایک سریے کے ساتھ لٹکا دیا اور گھر کے افراد پر پابندی لگا دی کہ انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا. مگر وہ بڑی ہمت والے لوگ تھے، کوئی بھی ان میں سے نہیں ڈگمگایا. پھر ہجرت صحابہ نے کی. یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی. اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنی برادری چھوڑنا اور پھر دشمنوں کے ہاتھ میں دے کر چلے جانا، یہ کوئی آسان بات نہیں. جب لوگوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلتی ہے تو آس پاس چیخیں جب پتہ چلتی ہے کیسے گھر گرتا ہے. یا تو سب کچھ چھوڑ کے چل رہا تھا اپنا وطن. پھر بدر میں جو تکلیفیں پیش آئی، پھر اس کے بعد احد میں جو تکلیفیں برداشت کرنا پڑی. 70 صحابہ شہید ہوئے، بے شمار زخمی ہوئے. اس کے بعد پھر غزوہ خندق میں مسلمانوں کو تکلیفیں اٹھانا پڑی.
ان تکلیفوں کو دیکھ کر بعض نئے نئے مسلمان گھبرا جاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو، اور یہ ہم کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تمہارے ساتھ وہ حالات نہیں آئے ان لوگوں والے جو تم سے پہلے گزرے ہیں؟ یعنی جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر جس طرح کی تکلیفیں آئی تھی اس طرح کی ابھی تک تمہارے اوپر نہیں آئی، اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ جنت بڑی قیمتی ہے، اور جو چیز قیمتی ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے، عمدہ ہوتی ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اب سنیے تکلیفیں کیا کیا آئی ہیں۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، ان کا آقا امیہ ابن خلف بڑا ظالم اور سخت گیر تھا۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کو بھوکا پیاسا بھی رکھتا تھا، مارتا بھی تھا، اور کہتا تھا کلمہ چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کہا کہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، کچھ بھی کر دو۔ جس طرح ہمارے یہاں کیکر کا ایک درخت ہوتا ہے اور اس کو جلاؤ تو دیر تک جلتا رہتا ہے، اسی طرح عرب میں ایک درخت ہے جس کو کہا جاتا ہے غزات، اس کے کوئلے جلا کر اس کو جلاتے تھے، اس کے کوئلے دہکاتے تھے، اور حضرت خباب کا کرتا اتروا کر کمر کے بل اس پر لٹا دیتے تھے، اور چھاتی پر وزن رکھ کر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ دیکھو آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں تو ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، فجر کی نماز کے لیے ہماری نیندیں نہیں کھلتی ہیں، انہوں نے تو انگارے برداشت کیے۔ ہاں، عمل کرنا بہت دور کی بات ہے، ہم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر سے خون جاری ہوتا تھا، اس سے رطوبت نکلتی تھی، اور اس سے کوئلے ٹھنڈے ہوتے تھے۔ کمر میں ایک گھڑے سے بن گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں سر کے نیچے چادر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت خباب ابن ارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنی کمر سے کرتا اٹھایا اور کہنے لگے، حضرت میرا ظالم آقا امیہ ابن خلف مجھے کوئلوں پر لٹا کر میری چھاتی پر کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے پہلو بھی نہیں بدلنے دیتا۔ حضرت دیکھو میری پیٹھ پر کیسے زخم ہے، گھڑے پڑے ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خباب تم میرے امتی ہو، اور تم سے پہلے ایسے ایمان والے لوگ بھی گزرے ہیں کہ ان کو ناف تک زمین میں گھاڑ کر اور سر پر آری رکھ کر ایک آدمی آگے اور ایک پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا۔ زمین میں آدھا گاڑ دیا اور سر پہ آری رکھ کے تیار ہے، ایک سامنے ایک پیچھے، اور کہتے کہ کلمہ چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں چیر کر دو ٹکڑے کر دیں۔ وہ کہتے کلمہ نہیں چھوڑتا، ہم چند روپے پہ بک جاتے۔ وہ کہتے کلمہ نہیں چھوڑتا۔ پوری قوم کا سودا چند ٹکوں پہ ایمان والے کرتے۔ وہ ظالم آری چلا کر دو ٹکڑے کر دیتے تھے، ایک حصہ ایک طرف گرتا، دوسرا حصہ دوسری طرف گر جاتا۔ آج ہے کوئی یہ اس کا تصور کرنے والا سے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے بھی تھے کہ ظالموں نے لوہے کی کنگیاں بنائی ہوئی، یہ جو کنگیاں ہم گھماتے ہیں نا سر میں، وہ لوہے کی بنائی ہوئی، اور کہتے تھے کلمہ چھوڑ دو۔ تو اب ان میں سے جو کلمے پر جم جاتے نا، ان کے چمڑے اور گوشت کو ان لوہے کی کنگیوں سے نوچ لیتے، ہڈیاں رہ جاتی تھی، اور وہ تڑپ کر مر جاتے تھے مگر کلمہ نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح سورۃ البروج میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، قتل اصحاب الاخدود۔ اس وقت کے ظالم بادشاہ نے آگ کا بھٹھا تیار کیا۔ ظالم بادشاہ، اس کے وزیر، اس کے مشیر، انہوں نے کناروں پر کرسیاں لگائی کہ ان کو مرتا ہوا دیکھ کر ٹھٹھائے لگائیں گے، قہقہے لگائیں گے، مزے لیں گے۔ جیسے آج کل کہیں بھی کچھ بھی ہو اور مسلمان کے ساتھ ہو تو باطل میں اتنی نفرت بھری پڑی ہے کہ وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے، مزے لے رہے ہوتے۔
یہ کرسیاں لگائے، چاروں طرف اللہ کی مخلوق کھڑی ہے، ایک ایک آدمی کو آگے کر کے کہتے کہ کلمہ چھوڑ دو ورنہ آگ میں ڈال دیں گے، وہ کلمہ نہیں چھوڑتے، سب کے سامنے آگ میں ڈال دیے جاتے، وہ جل جاتے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، مگر کوئی آدمی بھاگا نہیں۔ ایک عورت نے اپنا دودھ پیتا بچہ اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، ان ظالموں نے بچہ چھین کر آگ میں پھینک دیا، ماں تھی بیچاری کانپ اٹھی اور کہا کہ اس بچے کا کیا قصور، کلمہ تو میں نے پڑھا ہے، یہ تو چھوٹا بچہ ہے۔ جیسے آج دنیا کہہ رہی ہے نا کہ یہ 75,000 1 سے 1.5 لاکھ بچوں کا کیا قصور تھا، وہ تو ایک فگر دنیا دکھا رہی، ورنہ لاکھوں کی تعداد میں بچے ذبح کر دیے گئے۔ ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ وہ ماں تڑپ رہی تھی اندر، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اللہ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس دودھ پیتے بچے نے آواز دی ہے میری ماں تو حق پر ہے، ڈرنا نہیں۔ یہ ظاہری طور پر آگ نظر آتی ہے، حقیقت میں یہ جنت کا راستہ ہے۔ اس عورت کو بھی انہوں نے اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ اور میں آپ کو کہوں آج اگر آپ کو یہ نمونے دیکھنے ہیں تو غزہ چلے جاؤ، خان یونس چلے جاؤ۔ وہ چھوٹے بچے، ہم تو ایک چھوٹی سی تکلیف دیکھ کر ہماری شکایتیں سالوں چلتی ہے، وہ بچے ملبوں تلے دفن ہے، ان کا پورا خاندان ایک ساتھ شہید ہو گیا، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کہ کوئی کسی کے ہڈیاں ذرہ ذرہ ہو چکی ہے، بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن ان کے منہ سے نکل رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور کہہ رہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہماری تو شکایتیں ہی نہیں چھوٹتی۔ یہ چیزیں اس وقت ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی، مگر وہ بڑے پختہ اور مضبوط ایمان کے مالک تھے۔ ہمیں تو آج تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہم لوٹے بن جاتے، لوٹے کیوں؟ لوٹے کی طرح پھر جاتے، جیسا دیش ویسا بیچ کے۔ حالات ایسے ہے، ذرا ادھر کی پارٹی پکڑ لو بچ جائے گی، کوئی نہیں بچے گا۔ ہاں، اور اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، اس لیے ہم پر زیادہ سختیاں نہیں آتی۔ ان لوگوں پر سختیاں آئی، انہوں نے برداشت کی، جان دی مگر ایمان نہیں چھوڑا۔ میں آپ کو ایمان آپ کا تازہ کرنے کے لیے واقعات سناتے چلے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ہرقل روم، اس وقت کی سپر پاور فوجوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا، کچھ اور ساتھی بھی گرفتار ہوئے، اور جن پہ گرفتار ہوئے ایک ایک سے انٹرویو لے رہے تھے۔ ان کو ہرقل روم نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت، بڑا صحت مند نوجوان ہے، قد و قامت بھی خوب ہے، بات بھی بڑی سلیقے سے کرتا ہے، تو عبداللہ سے کہا کہ برخوردار میں روم کا بادشاہ ہوں۔ بادشاہ براہ راست بات کر رہا ہے، آج تو بندہ ایمان بیچ دے گا کہ فلانے نیتا میرے پیچھے ہے، ایمان بکتا ہے بکے۔ کہا میں روم کا بادشاہ ہوں، ہرقل میرا نام ہے، قیصر میرا لقب ہے، میں تجھے پیشکش کرتا، اور کیا پیشکش کی؟ ازوجک ابنتی واشرکک فی ملکی، کہا میں تجھے اپنی لڑکی کا رشتہ دوں گا۔ آج کل نوجوان بے حیاؤں کے پیچھے اپنے ایمان برباد کر رہے ہیں۔ یا ملک کا بادشاہ، سپر پاور بادشاہ کہہ رہا ہے میں تجھے اپنی لڑکی کا رشتہ دوں گا اور اپنے ملک میں بڑا عہدہ دوں گا، وزیر بنانا ہے وزیر بنا دوں گا، وزیر خارجہ، جو تو چاہے گا میں بنا دوں گا، بس ایک شرط ہے، تنصرت، عیسائیت قبول کر لے۔ کیا کہتے ہو؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ اسکالرشپ کے نام پہ ہم بک جاتے ہیں، ایمان بیچ دیا، اور کن کن چیزوں کے نام پہ ہم نے شرک کو قبول کر لیا۔ چند ٹکوں کے نام پہ کہ فلانے ہماری فیس دے رہا ہے،
فلانا ہمارا یہ کر کے دے رہا ہے، فلانا ہمارے گھر میں ایک مہینے کا راشن دے رہا ہے، اور ہم نے شرک کو قبول کر لیا، شرک کی دوستی کو قبول کر لیا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا دوبارہ کہو تم نے کہا کیا ہے؟ اس نے پھر اپنی بات دہرائی، فرمایا تم تو ایک ملک کے بادشاہ ہو، صرف روم کے، رومن ایمپائر کا، تو صرف ایک روم کے بادشاہ ہو، خدا کی قسم والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ساری دنیا کے بادشاہ ہوتے اور کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، پوری دنیا کی بادشاہت تمہارے پاس ہوتی، اور پھر تم ساری دنیا کا بادشاہ مجھے بنا دیتے اور تاج میرے سر پر رکھ دیتے، پھر بھی میرے دل میں ایمان چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں آتا، سوچ تک نہیں آتی۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں لڑتے لڑتے گرفتار ہو گئے۔ مسیلمہ نے ان سے پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، اللہ کے نبی پر نبوت ختم ہے اور تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مسیلمہ نے کہا کہ ایسا کر، مجھے نبی مان لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، ورنہ اقطعوک اربن اربن، میں تیرا ایک ایک جوڑ الگ الگ کر دوں گا۔ لوگوں نے کیا تکلیفیں برداشت کی جب یہاں تک ایمان آیا ہے۔ آج ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، آج ہم سے اپنے والدین کی بات نہیں سنی جاتی، حرام ہم سے نہیں چھوٹتا، بے حیائی ہم سے نہیں چھوٹتی، موبائل کی فحش چیزیں ہم سے نہیں چھوٹتی۔ حضرت حبیب بن زید انصاری نے کہا کہ انت وذاک، جو تیرے دل میں آتا ہے کر، میں نے اپنا کلمہ نہیں چھوڑنا۔ اب اس نے پہلے یہاں سے سٹارٹ کیا، دیکھو ادھر، کلائی سے کاٹا، تکلیفیں دی، ایک ساتھ ہاتھ نہیں کاٹا، پہلے کلائی سے کاٹا، پھر کوہنی سے کاٹا، پھر کندھوں سے کاٹا، ایک ایک عضو اس نے الگ کر دیا، مگر انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے اور مکہ کی سرداری اس وقت ان کے پاس تھی۔ ابو سفیان نے کہا برخوردار میرے ساتھ ایک سودا کر لو۔ ہائے، یہ واقعہ سن کے نا بار بار سنانے کو دل کرتا، اور وہ یہ کہ ایک لفظ تم کہہ دو تمہاری رہائی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور لفظ یہ کہو کہ نعوذ باللہ آج میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھا دو تو کیا اچھا ہوتا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، فقہ اسلامی کی روح سے جس پر زبردستی کی جا رہی ہو، اس کے لیے کلمہ کفر کہنا جائز ہے، کہ اس وقت اگر وہ الفاظ زبان سے صرف جان بچانے کے لیے کہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ حضرت خبیب نے فرمایا چچا جی تم نے کیا کہا؟ ابو سفیان نے کفر کی حالت میں وہ الفاظ دہرائے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو اتنا کہہ دے کہ نعوذ باللہ میری جگہ محمد کو لٹکایا جائے تو کیا اچھا ہوتا۔ فرمایا چچا جی یہ لفظ تو بڑے وزنی ہے، خدا کی قسم میں اپنی سولی کے بدلے اتنا کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ معاف کرنا مسلمان تو وہ تھے، ہمیں اپنے لیے کوئی اور نام ڈھونڈنا پڑے گا، اور اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے تو پھر ان کے لیے پھر کوئی اور نام ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں، موروثی مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، ہم نے تو اسلام کی کوئی خدمت ہی نہیں کی اور نہیں محنت کر کے اسلام حاصل کیا، بس پیدا ہوئے اور ویسے ہی چل رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی کو میں نے سمجھانے کے لیے اور ایمان تازہ کرنے کے لیے اور آج کے حالات میں ہمت دلانے کے لیے میں نے یہ واقعات بتائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آج ایسے حالات آتے ہیں تو یہ آیت ذہن میں رکھو۔ اللہ کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ،
اور ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئی ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ویسے حالات نہیں آئے، اور تم چاہتے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ مستہم البأس والضراء وزلزلوا، اب کیسے حالات آئے کہ ان کو مالی پریشانی بھی پہنچی، ان کو بدنی پریشانی بھی پہنچی، یہاں تک کہ اس وقت کے جو رسول تھے انہوں نے بھی فرمایا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے بھی کہا جو ایمان لا چکے تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ایسے حالات آئے، ایسے حالات آئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ باقی اس طرف متوجہ رہے، جو باقی لوگ اپنا کام کر لیں۔ ہاں، رسول تک نے کہہ دیا کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار جمے رہنا، ایمان نہیں چھوڑنا، اللہ کی مدد قریب ہے۔ انہوں نے جانیں قربان کی، اس سے لوگوں میں اچھے اثرات قائم ہوئے، اسلام پھیلا، حق پھیلا، سمٹا نہیں ہے اسلام۔ اور آج بھی جتنی کوششیں ہو رہی ہے یورپ میں، اتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا، اتنی تیزی سے۔ اب اسلام بتانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، تیزی سے پھیل رہے۔ وہاں سے تھوڑا چٹائیاں آگے کر دو آخر تک، اور اس طرف آ جائیے تھوڑا۔ تھوڑی دیر کی تکلیف اتنی صحابہ نے برداشت کی، تھوڑی ہم برداشت کر لیں بارش کی۔ تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ اب آئیے، اللہ فرماتے یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کرے۔ حضرت عمرو بن جموح انصاری ایک لنگڑے صحابی تھے، جب کھڑے ہوتے تھے تو اتنے کمزور تھے کہ گھوم جاتے تھے، اور تھے بڑے مالدار۔ انہوں نے سوال کیا کہ حضرت میرے پاس پیسے ہے، مجھے بتائے کہ میں کہاں خرچ کروں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، کہہ دے کہ تم جو بھی تم خرچ کرو مال ماں باپ کے لیے، سب سے پہلے والدین کا، لیکن یاد رکھنا یہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہے۔ ہاں، نفلی صدقہ بندہ اپنے والدین کو دے سکتا ہے، اور قریبی رشتہ داروں کی مالی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، مسافروں کی مدد کرو، اور یہ مصرف ہے جتنا دینا چاہتے ہو۔ ابھی زکوٰۃ میں تو 2.5% ہے، صدقہ آپ کے ہاتھ میں، مالی مدد جو کرنا چاہتے ہو تمہارے اوپر ہے، کوئی حد بندی نہیں کہ تم اتنے پیسے دو یا فلاں چیز دو، آپ کے ہاتھ میں، پیسے دو یا کوئی اور چیز سے مدد کرو۔ ہاں، ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، والدین کو زکوٰۃ، فطرہ، نذر و منت، قسم کا کفارہ، زہار کا کفارہ، کسی قسم کی واجب چیز نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح دادے دادی کو، پردادے کو، نانے نانی کو، بیٹی کو، پوتے پوتی کو، نواسے نواسی کو، نیچے تک چلے جاؤ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب یہاں بعض لوگ بہت بے تکی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو میرے والدین ہے، میرا رشتہ دار ہے، زکوٰۃ ہی کیوں دوں، اور بھی دوں میں؟ کہ اگر وہ بھوکے ہیں تو بندہ کیا کرے؟ والدین کو بھی زکوٰۃ ڈھونڈنے کے لیے دینا ہے، زکوٰۃ نہ دے۔ خصوصاً جب سید گھرانوں کا نمبر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دیتی، تو اگر سید لوگ بھوکے مر رہے تو بندہ کیا کرے؟ تو ایک گزارش ہے، ایک وہمی بات ہے، شریعت نے ہم سے 40 روپے میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ کا لیا ہے، 39 روپے ہمارے پاس ہے، سید کی اس 39 میں سے مدد کرو، یا اس کو حرام ہی کھلانا ہے۔ ساری رقم تو شریعت نے ہم سے لی نہیں نا، 40 میں سے 1 لیا ہے، 100 میں سے 2.5 لیا ہے، 200 میں سے 5 لیے، 1000 میں سے 25 روپے لیے، تو 975 تو ہمارے پاس ہے، اس سے سید اور غریبوں کی مدد کرو۔ ہر جگہ زکوٰۃ ڈھونڈو گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ زکوٰۃ لا تحل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا آل محمد، کہ یہ زکوٰۃ لوگوں کی مالوں کی میل کچیل ہے، نہ میرے لیے حلال ہے نہ میری آل کے لیے حلال ہے۔ ہاں، اگر نفلی صدقہ دو تو دوہرا ثواب ملے گا۔ ماں باپ کو دو تو ایک تو غریب ہے اس لیے، دوسرا اس لیے کہ تمہارے ماں باپ ہے، کوئی رشتہ دار ہے کمزور ہے اس کو دو، ڈبل ثواب ملے گا۔ اس لیے صلہ رحمی کر رہے ہو، صدقے کا ثواب الگ اور صلہ رحمی کا ثواب الگ۔ آگے اللہ فرماتے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم کرو گے مال میں سے خرچ، اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔
اب میں بہت جلدی ختم کر رہا ہوں. اس سے پہلے آپ نے گزشتہ سبق میں سنا ہوگا کہ کافروں کے مظالم کا ذکر تھا اور اللہ نے کہا تھا کہ جو تم سے لڑتے ان سے لڑو. آگے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ کتب علیکم القتال، تم پر فرض کیا گیا اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑنا. یہ تم پر فرض ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، چاہے تمہیں ناپسند ہے لیکن لڑنا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، میں اب اس کی تشریح میں نہیں جا رہا ہوں. اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. تم موت کو ناپسند کر رہے ہو، تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. تم چاہ رہے دنیا آئے، مال آئے، ان ساری چیزوں سے دور رہو، وہی بری ہو. طبی طور پر انسان جان دینے سے بچتا ہے، زخمی ہونے سے بچتا ہے، تکلیفیں اٹھانے سے بچتا ہے. آسان بات تو نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے راستے کے لیے آگے بڑھے گا تو اس کی برکتیں بہت بڑی. اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس لیے جو اللہ نے فرمایا ہے وہی حق ہے، اسی پر چلو، اسی میں خیر اور اسی میں بھلائی ہے. یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 سے 216 تک تھی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.